اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر خیر آمین آمین وتمم بالخیر. بہت یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ، کیونکہ کام تو ہم بالخیر. مگر ہمیں نہیں پتا کہ وہ خیر پہ ختم ہوگا کہ شر پہ ختم ہوگا. ہم بہت سارے چیز مطلب کام شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا کبھی ہمارے اندر رکاوٹ آتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی ہم سست ہو جاتے ہیں. اس لیے وتمم بالخیر یہ ضرور کہا کرے جی. تمیم اتمام سے، یعنی کہ خیر کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو، یعنی جو ہم کام شروع کرنے لگے ہیں اللہ خیر کے ساتھ اس کا اینڈنگ بھی اچھی ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ ہم ناکام ہو جائے. اللہ ہم سب کو ناکامی سے بچائے. جو سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کے لیے ثواب جاریہ بنائے، ہمارے والدین کے لیے. آپ یہ ابھی مجھے پچھلے دنوں کی خاتون ملی، وہ یہ بتائی تھی کہ ان کے جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کسی دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کچھ کھا رہے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے ابو سے پوچھا آپ یہ کیا کھا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں وہی تو کھا رہا ہوں جو تم بھیج رہی ہو. سبحان اللہ. دیکھیں ہمیں اپنے والدین سے اگر محبت ہے نا تو ہم دینی کام جو بھی کرتے ہیں نا آٹومیٹکلی اس کا ثواب ان کو جاتا ہے. یعنی ہم نہ کہیں یا کہیں، یعنی کہ وہ وہی کھا رہے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس نیت سے بھی آپ دین کے کام کیا کریں. وہ چلے گئے، ہم اس کی خدمت نہیں کر سکے، یا ہم جو یا وہ کسی اور شہر میں رہتے ہیں، ہم خدمت نہیں کر سکتے، ہم ساتھ رہتے ہوئے بھی خدمت نہیں کر سکتے. تو یہی ہماری خدمت ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو بھی ہم دینی کام کریں گے انشاءاللہ وہ کھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے خواب میں وہ کہتے تھے کہ جو تم نے بھیجا میں وہی کھا رہا ہوں. سوچیں انشاءاللہ کہ ہم نے بھی اپنے والدین کے لیے کچھ بھیجنا ہے تو وہ کھائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. چلیں آغاز کرتے ہیں. کل کی بات کسی کو یاد ہے؟ کچھ ریویژن، کسی کو کوئی بات یاد ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، جو تاکہ جو نئے آئے ہیں ان کو پتہ چل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کل ہم الف با تا کے بارے میں پڑھ لیا اور نماز کے بارے میں. اللہ اکبر. الحمدللہ. اور آپ نے پریکٹس کی؟ جی آپ نے پریکٹس کی؟ پریکٹس کیا جی. الحمدللہ. آپ نے بلکہ خاص طور پہ میں نے آپ کو کچھ کہا تھا نوٹ کرنے کو، بھی نوٹ نہیں کیا، اس کے لیے سوری. کوشش کروں گی انشاءاللہ. ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں. آپ سب لوگ بلکہ نا اپنے پاس کاپی پینسل رکھا کریں. ٹھیک ہے. سم ٹائم کوئی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے جو ہم سے مس ہو جاتا ہے، جو ساری زندگی پھر ہم مس ہی کرتے رہ جاتے ہیں. اور میں سوری کلاس کے آخر تک نہیں رہ سکتی، تو اگر میں اس طرح چلی جاؤں تو مشکل نہیں ہوگا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ مل جائیں گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ہاں جی، اسی لیے ریکارڈنگ رکھی ہیں کہ جو بھی نہیں آ سکتا کسی وجہ سے بھی تو وہ کور کر لے. چلیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آغاز کرتے ہیں. کل ہم نے جس طرح کہا سسٹر نے، ہم نے تجویز میں بھی صرف ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم زیر زبر پیش پہ بات کریں گے، اس کی لمبائی پہ کہ کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے، حرکات کو مطلب کس کو کتنا کرنا ہے، اور مخارج پہ بات کرنی ہے، اور نماز پہ اس کو پریکٹس کرنی ہے. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور یہی چیزیں جو ہے نا مین غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم سے ہوتی ہیں، اور جو کہ حرام غلطی ہیں کہ جب ہم چھوٹے حرکات کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں. اچھا اگزامپل اس کو دیکھیں آپ. ہم اپنی ریئل لائف میں بھی کیا کرتے ہیں، یہ لکھے ہوئے سامنے چاند، اردو کے لفظ لکھے ہوئے ہیں. چاند کو میں کو ہم لمبا کیا. چاند، پانی، پینا، جینا، مرنا، سلیم، قریب، غریب، لوٹ کھسوٹ،
بوٹ سورج. اب دیکھیں اس میں سے اگر چاند میں سے الف نکال دیں تو کیا بن جائے گا؟ چند. پانی میں سے الف نکال دیں اور یا نون میں سے نون یا میں سے یا نکال دیں، کیا بن جائے گا؟ پنی. پنی پینا. اب میں سب میں سے پڑھ کے بتاتی ہوں، ایک ایک لفظ نکال دوں گی، مینلی وہ یا واو یا الف ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پنی پنا، جنا مرنا، مرنا مرنا کو مرنا، سلیم سے سلیم، قریب سے قریب، قریب سے قریب، اینڈ لوٹ کھسوٹ سے کیا ہو جائے گا؟ لٹ کھسٹ، اینڈ بور سے بوٹ، اینڈ سورج سے سورج. تو اس میں آپ دیکھیں خود اگر ہم اردو میں غلطی کرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یعنی کہ لفظ بھی گڑ گیا نا، وہ لفظ ہی نہیں رہا جو کہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حرکات ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے پورا لفظ کام آتا ہے. ایون آپ دیکھیں آپ کے واٹس ایپ میں کسی کا نام ہے موم، ٹھیک ہے نا، موم، کسی کی ماما کے لیے کسی نے نام رکھا ہے موم، تو اگر جب واٹس ایپ آن کر کے اس نے موم کی سے میسج کرنا ہے کسی نے، تو ایم او ایم کے بجائے وہ لکھ دے ایم او او ایم، تو کیا وہ کھلے گا اس کا نام، اس کی موم کا جو ہوگا تو اس کو میسج کر سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک لیٹر ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کسی کا نام اسی طرح ہو، کوئی بھی نام لے لیتے ہیں، مونا، ٹھیک ہے نا، مونا، اور وہ غلطی سے لکھ دے ایم او این، جسٹ غلطی سے اے میں سے ہو گیا، تو وہ پھر اس کو بھی نہیں مل سکے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا مونا کدھر ہے، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا نا واٹس ایپ کو. تو ہم اسی طرح قرآن میں ہم یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم چھوٹا بڑا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اب ہم کہیں قریبن، قریبن، قاف را یا با، قریبن. اب میں جلدی پڑھوں قریبن، قریبن، تو یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ پھر اللہ کو کیسے پہنچے گا؟ جی میں نے یا مس کر گئی، جس سے میں آپ کو بتا رہی مونا اور یہ موم. تو اس طرح ہم حرکات کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے، یہ حرام غلطی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ کوئی اور لفظ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج ہم پھر کریں گے زبر پہ بات کریں گے. زبر پہ بات کریں گے کہ اس کو کتنا ہونا چاہیے. یوزلی ہم پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ ہے با، تا، سا، جا، ح، خ. ٹھیک ہے نا، اتنا ہونا چاہیے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ با، تا، سا، جا، ح، خ. یہ لمبا کیوں ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. خا اس لائک خاور، خاور، کسی کا نام خاور ہوتا ہے نا، ہم خا کتنا لمبا کھینچتے ہیں؟ خاور. اور خاور کو ہم لکھتے کیسے ہیں؟ دیکھیں اس کو میں لکھتی ہوں خاور. ٹھیک ہے نا. اس میں الف بھی ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ میں، ٹھیک ہے، یہ اس کا کہاں سے آیا؟ یہ میں نے غلطی سے ایڈ کیا، یہ بولنے میں میں نے لمبا کر دیا. خاور، الف ایڈ کر دیا، اس کو کہتے ہیں الف ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اس میں الف کی آواز آپ کو نظر آ گئی. جیسے اسی طرح میں اس میں آپ دیکھیں، میں اس کو پہلے پڑھ لوں. یہاں اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت بڑا لکھ دے، اس کو کر دیتی ہوں. اگر کسی حرف کے تلفظ پر ہونٹوں کو کسی قدر اوپر کی طرف کھولتے ہوئے چھوٹی آواز پیدا کی جائے، چھوٹی، خیال کرے چھوٹی سی، تو اس حرف کی چھوٹی سی آواز اوپر جاتی ہے. یعنی کہ آپ منہ کھولیں اور بولیں با، با. ٹھیک ہے نا، اوپر کی طرف جاتی ہے. آ آ آ، آواز اوپر جا رہی ہے. اسے زبر کا قاعدہ کہتے ہیں. اگر اس سے دگنی لمبی آواز کے ساتھ ادائیگی کی جائے تو اسے کھڑا زبر کا قاعدہ کہتے ہیں. یعنی کہ اس کو ڈبل کر دیں ساؤنڈ کو تو پھر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو جاتے ہیں نا، وہی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے اس کو، یہ غلطیاں ہم نے آج نہیں کرنی کہ با تا سا کو ہم کہیں گے با تا سا. اور اسی طرح نیچے جو لکھا ہوا ہے عبدا، یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ غلط پڑھا ایکچولی. عبدا، یہ میں نے لمبا لمبا کیا، ایکچولی کیا ہونا چاہیے تھا عبدا، عبدا. امر، چھوٹا چھوٹا، امر، مرج، ثمر، فعل.
ٹھیک ہے. جیسے 1 ٹھیک ہے, میں آپ کو اس طرح بتاؤں گی کبھی. 1 کتنی دیر میں ہم کہتے ہیں, چھوٹا سا کہتے ہیں نا 1 کو ہم 1 2 ایسے نہیں بولتے. اس وقت بولتے ہیں جب ہم بہت تھکے ہوتے ہیں 1 2. ادروائز کیا ہے 1 2 3 4 5. اتنا ہی ٹائم ہمیں زبر میں لگنا چاہیے, اتنا ہی زیر میں اور اتنا ہی پیش میں. اور دوسری بات یہ کہ برابر ہونا چاہیے. جیسے عبادہ آبا با, دیکھیں میں نے لمبا کر دیا اس کو. 1 1 1 1 1 1 عبادہ 1 1 1 عبادہ. اور اگر امر 1 1 1, اور اگر میں امر را, یہ آپ کو لمبا پتہ چلا, میں نے اس کو 2 کر دیا, یعنی 2 مینس ڈبل کر دیا. امر مرجا, ٹھیک ہے نا. پہلی حرکات تو میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں, مگر جس آخری حرکت کو میں لمبا کر جا رہی ہوں. سمارا فعلا, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. یوزلی ہماری جو حرکات اینڈ کی ہے نا وہ خراب ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں عبد امر مرج ثمر فعل لا لا, ٹھیک ہے. اور اس کا ایک آسان طریقہ ایک اور بھی ہوتا ہے. ہم جب قرآن پڑھیں نا, آپ کو لگتا ہے جیسے دال زبر دا آپ کا لمبا ہو رہا ہے, تو اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو نیکسٹ سمجھے کہ یہ آیت کا دوسرا لفظ ہے, کوئی آیت ہے یہ پوری لمبی, دا کے بعد جلدی سے نیکسٹ آگے پڑھنا شروع کر دیں رکے بغیر. جیسے عبد امر مرج, ٹھیک ہے نا. دا کے بعد عبدا کے بعد آ پہ آ جائیں. عبد 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 امر عبد امر, یعنی کہ آپ نیکسٹ لفظ جلدی سے جوڑ لیں. جب آپ کو پتہ لگے کہ حرکات لمبی ہونی, کیا کریں, نیکسٹ لیٹر جلدی سے جوڑ لیں. جیسے دال زبر دا, پھر اس کے بعد امر, یعنی میں اس کو لکھ دوں عبدا, یعنی آ بھی میں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا. یہ نان سٹاپ میں نے بولنا شروع کر دیا نا, تو پھر یہ خود بخود مسٹیک ختم ہو جاتی ہے کہ عبدا امر نہیں, عبد امر د امر د امر, ٹھیک ہے نا. یہ اس کی پریکٹس کیا کریں تو نیکسٹ لیٹر جوڑ دیں. اچھا, یہ اس کی ریویژن دیکھ لیں. کل میں نے یہ پکچر دکھائی تھی, آپ کو یاد ہے نا, کہ ماؤتھ کیسا کھلا ہونا چاہیے, ماؤتھ جیسے کائنڈ آف ہیپی, منہ کھلا. دیکھیں ان کے لپس کی شیپ کیسے ایسے ہے, ٹھیک ہے نا, راؤنڈ ہے, نیچے سے بھی راؤنڈ ہے اور اوپر سے بھی راؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. اور اوپر والی زیادہ راؤنڈ نہیں ہے. اور مگر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے جیسے کوئی سیڈس ہے ایسے فیس, یعنی کہ نیچے والا ہونٹ آپ دیکھیں تھوڑا سیدھا جا رہا ہے, اور پھر یہ نو, یہ ڈھیلا ڈھیلا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے مسل کو ذرا ہیپی رکھنا ہے, ہیپی جیسے کہتے ہیں نا, ہیپی HAPPY, ہیپی ہیپی ہیپی, ٹھیک ہے نا. ماؤتھ کیسے کھلتا ہے ہیپی میں, ہیپی ہیٹ, اسی طرح, ٹھیک ہے. ہا نہیں کرنا, سو ہا, دیکھیں آواز بھی ایون بدل جاتی ہے جب ہم سیڈ ہوتے ہیں, تو ایسا ماؤتھ نہیں بنانا, ٹھیک ہے نا. تو آ با تا سا میں کیا ہوگا, یہ والا ماؤتھ, آ با تا سا, ایسے منہ کھولیں آپ, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ سے پریکٹس بھی کراؤں گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ ہے, اور جوز کی پوزیشن کیا ہوگی, یہ دیکھیں جوز یعنی کہ ہمارے جو اندر منہ کے اندر جو جبڑا ہوتا ہے نا, اس میں یہ پیچھے والی سائڈ کھلی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ نے عربیوں کو دیکھا ہوگا نا, جب وہ بولتے ہیں تلاوت بھی کریں یا بولیں, ان کی آگے کی لپس تو اتنی زور زور سے نہیں کھل رہے ہوتے, جیسے وہ خورا جا کہہ رہے تو منہ کھلے جا رہا ہے زیادہ زور زور سے, ایکچولی وہ پیچھے سے کھول رہے ہوتے ہیں. خو خو خو, جیسے آپ کہیں گے خو, تو اپنے جبڑے کو پیچھے سے کھولے, ٹھیک ہے. یہ نہیں, یہ ایسی سائن ہے کہ یہاں پہ دانت ہے, سپوز یہ منہ کی میں نے بنایا نا, یہ جیسے منہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جبڑا ہے اور آگے کے دانت ہیں, ٹھیک ہے, یہ آگے کے دانت ہیں. مگر یہ ہمارا منہ زیادہ کھولے یا نہ کھولے اس سے فرق نہیں پڑتا, ایکچولی پیچھے سے کھلنا چاہیے جب ہم زبر پڑھتے ہیں, با تا سا. اسی طرح یہ جگہ کھلی ہوگی تو زبان کو ہلنے کی جگہ ملے گی, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو جگہ دے رہے ہیں زبان کو ہلنے کے لیے, ادروائز کیا ہوگا, آپ جبڑا اگر زیادہ نہیں کھولیں گے, تھوڑا سا کھول رہے, اب زبان کہاں سے ہلے گی,
اس نے اٹھنا ہے، ہیوی لیٹر کے لیے اٹھنا ہے. جیسے میں نے کہا تھا سو ہے نا، سو زبر سوپ ہے، اس کے لیے زبان کو پیچھے سے اٹھنا پڑتا ہے نا، سو سو. اب آپ اگر تھوڑا سا منہ کھولیں گے، اب اس نے اوپر جانا ہے، وہ کہاں جائے؟ نہیں جا سکتی نا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے جبڑا زیادہ کھلا ہو تاکہ وہ پیچھے اس کو جگہ مل جائے اوپر اٹھنے کے لیے. تو ہمارا فوکس کیا ہوگا؟ پچھلے جبڑے کا پچھلا حصہ کھلے گا، اگلا منہ چاہے تھوڑا سا کھلے. عربیوں کو دیکھیں، ان کے منہ تو لگتا ہے غور سے دیکھیں تو سمٹائم لگتا ہے کہ کھولے ہیں، اور اگر غور سے نہ دیکھیں تو لگتا ہے کھولے ہی نہیں ہیں. مگر اکثر میں کیا ہوتا ہے، وہ اصل میں جبڑے پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ورک کرنا ہے آج سے. ٹھیک ہے، با تا اپنا آپ غور سے یعنی سمجھے اپنی دونوں آنکھیں اپنے منہ کے اندر لگا لیں. ٹھیک ہے نا، جیسے وہی میں کہتی ہوں ہمارے منہ میں کبھی بال آ جاتا ہے، وہ کہیں بھی ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم کتنے آرام سے نکال لیتے ہیں کیونکہ ہم نے پورا فوکس کر کے منہ کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے، دھیان ہوتا ہے کہ کدھر ہوگا، اور ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، ہے نا. تو یہی چیز ہوگی کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو اپنے منہ کے اندر لگا لینا ہے آج سے بولتے ہوئے، یعنی پورے دھیان سے دیکھیں کہ کہاں پہ موومنٹ ہو رہی ہے. تو جوز کھل رہے ہیں، جبڑا کھل رہا ہے، آ با تا فا، اس کے لیے کریں. ٹھیک ہے، یہ ریویژن تھوڑی سی تھی. اب دوسرے قاعدے میں بھی یہ بات رکھتی ہوں. اور آپ نے یہی خیال سوچنا ہے، آپ نے یہی سوچنا ہے کہ یہ قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہیں. میں یہی نوٹ کرتی ہوں ہم سب کی غلطی جو ہوتی ہے اکثر قاعدے میں ہوتی ہے. قرآن ہم پڑھے جا رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا، کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا، پریشان ہے. پریشان نہ ہوں، اپنا قاعدہ ٹھیک کریں، قرآن خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ سب لیڈیز ہیں، ہم اچھا سا آٹا گوندتے ہیں نا، اچھا سا، تو روٹی کتنی اچھی بنتی ہے. یعنی کہ ہم نے اسٹارٹ اچھا کیا تھا نا، بالکل، تو روٹی خود بہت اچھی بنتی ہے. اگر ہم ایسے گھول کر رکھ دیں اور پھر روٹی بنانے کھڑے ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں روٹی کیوں نہیں اچھی بن رہی. اصل میں ہم نے اپنا جو پیچھے والا اسٹیپ تھا وہ غلط کیا تھا. ہمارا پچھلا اسٹیپ جو قاعدہ تھا نا، ہم بھول گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، ہم اصل میں قرآن میں نہیں، ہم قاعدے کی غلطیاں کرتے ہیں. تو ہم نے واپس قاعدے پہ آنا ہے. اس کو ٹھیک کریں، قرآن خود ہی ٹھیک ہوگا. اچھا دیکھیں، زبر کی علامت کیا ہے؟ یہ نشان جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نشان ہے نا، یہ جو ہوتا ہے نشان، اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے. اس کو پڑھتے وقت حرف کو نہ لمبا کرنا ہے. یہ دیکھیں، یہ فارم یاد رکھنا ہے، نہ لمبا کرنا ہے، نہ جھٹکا دینا ہے. با تا سا، اس طرح بھی نہیں کرنا، نہ ہی لمبا کرنا ہے، با تا سا، اور نہ ہی مجھول کرنا ہے. مجھول کا مطلب ہوتا ہے جھول. کپڑے میں جھول ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ جھول جب ہوتا ہے تو جھول کپڑے میں ہوتا ہے تو وہ ٹیڑھا ہوتا ہے نا. اگر آپ اس کو پھاڑ دیں تو وہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اس میں یعنی کہ اس میں ایک عیب ہوتا ہے، تو وہ ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے ہماری بول میں. مطلب اے، الف زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے، اس طرح نہیں پڑھنا. ای بی تی، او بو تو، اینڈ آ با تھا. ٹھیک ہے، اے بیت ہے بھی نہیں پڑھنا. یعنی کہ جھول کیا ہوتا ہے؟ جب اس میں عیب ہوتا ہے. یعنی تو ہم نے مجھول نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ لفظ کو بڑی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور ہدایت نمبر 1، پر پڑھنے والے حروف کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہ ہونے پائیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے پر پڑھنے میں، کہ ہمارے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. خو، قو، لو، آپ کو فیل ہو شاید، خو ایکچولی خو ہے، خو، خا اینڈ خو میں آپ کو فرق فیل ہوا. خا، یہ اردو والا ہے، اردو والا خا. خا دیکھیں، یہ تو بالکل یہ بھی صحیح نہیں ہوتا. خا، اس میں زبان سیدھی ہے. ایکچولی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ فوکس زبان کو اٹھانا ہوتا ہے. خو، اور لپس کو گول نہیں ہونے دینا. خو خو خو، یہ دیکھیں آپ کو آواز گول گول فیل ہوئی. خو نہیں، یہ رانگ ہے، خو. ٹھیک ہے نا. پھر ہدایت نمبر 2، جس لفظ پر زبر، زیر پیش یا جزم ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے. لہذا اس کو حمزہ ہی پڑھائیں. الف صرف وہ ہے جو حرکت یا جزم کے بغیر ہو، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے. تو ہم ایکچولی یہی کہ ہم پاکستان میں اور انڈیا میں ہم لوگ اس کو، یہ جو نیچے ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں الف زبر آ.
مگر ایکچولی جب الف پہ کوئی بھی حرکت آتی ہے تو اس کا نام الف ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا نام ہوتا ہے حمزہ. ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ. تو اگر ہم عربی اسٹائل میں پڑھیں گے تو حمزہ کہیں گے، اور اوپر زبر کو کہتے ہیں فتحہ. فتحہ ٹھیک ہے نا، فتح فتحہ فتحہ اور افتتاح بھی اسے کہتے ہیں نا. کوئی چیز کھولنے کو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں افتتاح کیا ہے، دکان کھولتی ہے افتتاح کرتے ہیں، کھولتے ہیں. اس طرح سورہ فاتحہ بھی سب سے پہلی سورہ ہے جس کے ذریعے قرآن کھلتا ہے. فتحہ بھی ایک ہے جس میں منہ کھلتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی بہت تعلق ہے. فتحہ منہ کھولنا ہے، ٹھیک ہے نا، جبڑا اسپیشلی جب میں آپ کو بتایا فتح، با تا ثا. تو ہم نے کیا یاد کی سمجھا کہ الف جس کو ہم الف کہتے ہیں، ایکچولی الف نہیں، اس کا نام حمزہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو فتحہ کہتے ہیں. مگر میں زبر بھی، ہم لوگ زبر بھی کہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، زبر غلط نہیں ہے، مگر عربی میں فتحہ کہتے ہیں، اردو میں زبر کہتے ہیں. اور جس ہدایت نمبر 3، زبر کو اتنا مت کھینچیں کہ الف بن جائے. جیسے میں آپ کا با زبر، با کو با نہ کہہ دیں، با سے با نہ بنے، اور نہ ہی اتنی جلدی کریں کہ جھٹکا پیدا ہو جائے. جیسے با تا تا تا، دیکھیں جھٹکا آ گیا. بلکہ با زبر با ہی پڑے، با با. جیسے 1 با 1 2 3 با با با. اس پر خصوصی توجہ دلائیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ رکھیں یاد کہ اس پہ خصوصی توجہ ہوگی، کیونکہ یہی غلطی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے یہ، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ فتحہ آ. اگر عربی میں پڑھنا چاہیں، یہ خیر میں زبر سے چلا لوں گی. حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا سا. دیکھیں شارٹ. جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا. ٹھیک ہے، اس سے آگے دا ذا رو ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ه ا ي. اتنا شارٹ. اور ہمارا طریقہ ب ت ث ج ح. اور یہ طریقہ تو کس کا طریقہ ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ یہ ہم نے کل پڑھا تھا. ایکچولی ہم نے یہ کہاں اس طرح پڑھنا ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ ایکچولی ہمیں یہ پڑھنا ہے، مگر یہاں نہیں، کہیں اور پڑھنا ہے. جی، جب ساکن حروف ہوں گے، پہلی تختی جو قاعدے کی تھی. ساکن، ہاں، یہ الف با تا سا ہوگی نا، نارمل الف با. جی نارمل جو پہلا جی قاعدہ جو تھا. جی میں بتاتی ہوں جو سسٹرز نہیں آئیں ان کے لیے، کہ الف با تا سا جب ہم پڑھتے ہیں نا، جب ہم تھوڑا لمبا کرنا. ہاں جی تختی پڑھتے ہیں، تختی، اس کو تختی کہیں گے. تو اس میں دیکھیں ریڈ کلر سے جو ہے نا، ہاں وہ لیٹرز کے نام ہیں، نام لمبے ہیں، نام لمبے ہیں. الف با تا سا جیم ح خ دال. دیکھیں جس 3 لیٹرز والے لفظ ہیں ان کو لمبا کرنا ہے، جو چھوٹے خا اس کو چھوٹا کرنا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے، یہاں ہم نہیں کرنا ہے. اور یہ غلطی جو ہے نا ہم پورے قرآن میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو چیز تھی یہ ہم نے ہر جگہ فٹ کر دی. تو یہ بیلنس، یہ جو ہم نے نا یہ خراب کر دیا. یعنی جہاں ہم نے پڑھنا تھا وہاں نہیں پڑھا، جہاں نہیں پڑھنا تھا وہاں پڑھ لیا. تو یہ غلطی ہم نے اب نہیں کرنی. الف زبر آ کو الف زبر آ، با تا سا جا ہا خا. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے. اور ہدایت نمبر 4، جس حرف کی آواز میں معمولی فرق ہے اس کی آواز میں پائے جانے والے فرق کی مشق کرائیں. یعنی جو ایک جیسے لفظ ہیں، تا اینڈ تو ایک جیسے ہیں نا، تا دونوں کی آواز بظاہر تا ہے نا، جس کو ہم ویسے یوزلی ایسے ہی پڑھتے ہیں، تا تا سا سا. حالانکہ غلطی کرتے ہیں نا، یہ تا تو تا تو تا تو. تا کے اسپیلنگ کیا تھے؟ ٹی اے اے، یاد ہے آپ کو نا؟ اور ٹی اے ڈبلیو فار تو 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 تا تو تا تو. اس میں آپ بلکہ زور کے سے اپنے آپ گھر میں زور سے بولیں تا اینڈ تو، اور اپنی زبان کو فوکس کریں، یعنی آنکھوں سے، اپنی منہ کی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا آپ کی زبان کی شیپ چینج ہو رہی ہے. تا تو تا تو 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 تو.
ٹھیک ہے نا, تھوڑا اندر مڈل سے اندر کی طرف دبتی ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہوتی ہے, اور پیچھے سے اوپر اٹھتی ہے. اگر آپ ایک چیز مڈل کو سے نیچے کی طرف دبنے یا نیچے کی طرف لے جانے کو بھی فوکس کریں, پھر بھی کافی حد تک خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. فو اس طرح کریں. اور قاعدہ نمبر 1, اگر را پر زبر ہو تو را پر ہوتی ہے, لہذا سے پر ہی پڑھیں. ٹھیک ہے, ایک بات یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے, ایک قاعدہ ہے, را ویسے تو موٹا لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کچھ لفظ ہوتے ہیں جو موٹے نہیں ہوتے مگر وہ کسی وقت ہو بھی سکتے ہیں. تو را پہ جب زبر ہوتا ہے تو ہم اس کو را کہتے ہیں, را نہیں کہتے ہیں, را 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 را. راشد, راشد نہیں ہوگا, روشد ہوگا, روشد. تو ہجے کا طریقہ, اس کو ہجے بھی ہم کریں نا زیادہ آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ یوزلی لوگ کہتے ہیں فرضا, ٹھیک ہے نا, فرضا, دو لمبا کیا. اگر میں کہتی ہوں اچھا آپ مجھے بتائیں دو زبر کیا ہوگا, وہ خود ہی کہتے ہیں دو, وہ شارٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ جب اسپیلنگ کرتے ہیں ہم اچھا صحیح کر لیتے ہیں, مگر ہم روانی میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کو لمبا کر جاتے ہیں, فرضا. بٹ میں کہوں گی فا فتح, فا زبر فا, را زبر را, فرا, دو زبر دو, فرضا, کاف زبر کا, تا زبر تا, کاتا. اب یہ تا جو ہے نا چھوٹا سا, یہ مائنڈ میں سیو کر لیں کہ میں نے یہی کہنا ہے بعد میں. با زبر با, با چھوٹا سا, یہ بھی سیو کر لیں مائنڈ میں. پھر بولیں کاتا با, صاد زبر صا, دال زبر دا, صادا, قاف زبر قا, صادقا. ٹھیک ہے, اگر بغیر ہجے کے کریں گے نا تو پھر غلطی ہو جاتی ہے. صادقا, غردا, دا. پھر میں کہوں گی نہیں دال زبر, تو دوسرا کہتے ہیں دا. ٹھیک ہے, ہجے کرنا اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی ہم الحمدللہ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی قاعدہ کا کورس کیا تھا, اس میں انہوں نے ایک ایک لفظ کے ہجے کرائے تھے شروع میں ہی. حمزہ فتح آ, با فتح با, آبا, دال زبر دا, آبادا, اس طرح ہم نے پڑھا تھا. تو آپ نے بھی ہجے کرنے ہیں. جب آپ قاعدے کی پریکٹس کریں آپ نے ہجے کرنے ہیں, ایسے ہی نہیں کرنا کہ بس سامنے جو نظر آ رہا ہے اس کو پڑھیں, کیونکہ ہم سامنے جو نظر آ رہا ہے ہم تو بچپن سے غلط ہی پڑھ رہے ہیں نا, جب لمبا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو اس طرح نہیں, ہم نے توڑ کے پڑھنا ہے, توڑ کے, ہجے کر کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ والعزیز. اور ہدایت آخری, جس کلمے کے آخر پر زبر ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں, جیسے فرضا سے فرض, اور جعل سے جعل. ٹھیک ہے, میں آپ سے جیسے کہہ سکتی ہوں کہ اس کو آپ آیت کی طرح پڑھ لیں, سپوز ایسے بھی ہوتا ہے, فرضا كتب صدق ورد جمع, جمع. یہ آیت کی جیسے آیت کے اینڈ میں ہوتا ہے نا ساکن کر لیتے ہیں وہ. اور کسی ایک لفظ سے بھی کہہ سکتے ہیں, فرضا کو آپ ساکن کر کے پڑھیں, فرض, کتبہ کو ساکن کر کے پڑھیں, کتب. ٹھیک ہے, اس کو انہی الفاظ کو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں آیت کی طرح. اب جیسے نیکسٹ آیت کے الفاظ جو ہیں ان کو میں سب کو جوڑ دوں اور آخر میں ساکن کر دوں. احد, جعل, وجد, ولد, قتل. ٹھیک ہے, تو اس میں میری زبر 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 اتنی دفعہ آیا کہ وہ پریکٹس ہو گئی میری, اور ساکن کرنے کی بھی پریکٹس ہو گئی. ٹھیک ہے انشاءاللہ والعزیز. اب کوئی سسٹرز آپ ہینڈ ریز کریں گے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اس کو کہتے ہیں اتمام الحرکات, ا, با, تا, سا, جا, ح, خ. ٹھیک ہے نا, اتمام. اچھا یہ ورڈ میں بولوں گی بار بار, اتمام الحرکات. اتمام تمام سے ہے, تمام. تمام کسے کہتے ہیں, یعنی کام تمام ہو جائے, کام ختم ہو جائے. اتمام کا مطلب ہوتا ہے, اور حرکات کہتے ہیں زیر زبر پیش کو, یعنی جو بھی سائنس ہے ان کو حرکات کہتے ہیں نا. اتمام الحرکات کا مطلب ہوتا ہے کہ حرکات کو پورا پورا ادا کرنا. ٹھیک ہے, پورا پورا. جیسے الف زبر یا حمزہ زبر آ, اس کو میں بڑا کروں گی آ, یہ بھی غلط ہے. اور اگر چھوٹا کروں گی آ, تو یہ بھی غلط ہے. اتمام الحرکات کا مطلب ہوتا ہے کہ حرکت جتنی ہے اس کو اتنا ہی کھینچیں, اس سے چھوٹا بڑا نہیں کریں. اتمام یعنی پورا پورا, تمام پوری حرکت ادا کرنی ہے. جیسے جعل, جیسے جعل, اکثر غلطی اس میں کیا ہو جاتی ہے, جعل ہے نا, جعل. اتمام الحرکات یہ ہے کہ پورا پورا پڑھا. اب میں غلطی کیا کروں گی, جعل, جعل, یعنی آئین کو میں نے چھوٹا پڑھا. ٹھیک ہے,
سپوز جا کو 1 سیکنڈ تھا، لام کو بھی میں نے 1 سیکنڈ دیا، مگر اس کو میں نے آدھا سیکنڈ دیا، جلدی پڑ گئی. جعلا جعلا، یہ غلط ہے نا، یہ اتمام الحرکات نہیں ہے. اتمام الحرکات مطلب یہ خوبی ہے، یعنی حرکت کو پورا پورا پڑھنا. تو ہم سب نے اتمام الحرکات کرنی، سسٹرز آپ نے بھی. ٹھیک ہے، تو میں ایسا کرتی ہوں، پہلے سسٹر صرف الف سے لے کے مطلب حمزہ، اس کو الف بھی میں کہہ دوں گی، حمزہ سے لے کے یا تک اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. سسٹر شبنم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صا زبر صا، ضا زبر ضا، تا زبر تا، زا زبر زا، عین زبر ع، غین زبر غا، فای زبر فا، قاف زبر قا، کا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. آپ نے اتنا اچھا پڑھا، یعنی کہ لمبا کہیں بھی نہیں کیا آپ نے، حرکات کو بہت کنٹرول کیا رکھا آپ نے. ماشاء اللہ، اس کو کہتے ہیں آپ نے اتمام الحرکات کا حق ادا کیا. اچھا، اب سسٹر شبنم آپ ہینڈ ڈاؤن کر لیں، جو سنا رہے ہیں ہینڈ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ پھر مجھے بھول جاتا ہے. سسٹر ناہید اب آپ اس کو سنائیں، اور بغیر اس کے ہچوں کے ذرا. ٹھیک ہے. آ، با، تا، سا، جا، ہا، خا، دا، ذا، را، ز، س، ش، صا، ضا، طا، ظا، ع، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، و، ہا، ہا، آ، یا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا، کنٹرول آپ نے حرکات کو کیا، کوئی بھی حرکت لمبی نہیں ہوئی. اچھا، مجھے کوئی حصہ سنائے گا جیسے کہ ہم مسٹیک کرتے ہیں، تاکہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ ہم مسٹیک کیا کرتے ہیں. نیکسٹ سسٹر آسیہ، اگر آپ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم. یوزلی ہم کیا مسٹیک کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں. یہ 2 کاؤنٹ پڑھ دیتے ہیں، جیسے حمزہ فتح آ، با فتح با، تا فتح تا، سا فتح سا، جیم فتح جا، ایسے پڑھ دیتے ہیں. جی، تو آپ اس کو پھر ٹھیک کر پھر کے اور جی، حمزہ فتح آ، با فتح با، تا فتح تا، سا فتح سا، جیم فتح جا، ہا فتح ہا، خا فتح خا، دال فتح دا، زال فتح زا، را فتح را، اب را پہ آپ کے نا لمبا ہونا شروع ہو گیا. را فتح را، زا فتح زا، سین فتح سا، شین فتح شا، صاد فتح سا صا، ضاد فتح ضا، طا فتح طا، ظا فتح ظا، عین فتح آ، غین فتح غا، فا فتح فا، قاف فتح قا، کاف فتح کا، لام فتح لا، میم فتح ما، نون فتح نا، واو فتح وا، ہا فتح ہا، ہا فتح ہا، حمزہ فتح آ، یا فتح یا. ہاں پہ آپ کا نا پھر لمبا ہو گیا. ہا فتح ہا. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ خیر. وہی دیکھیں، یہی چیز دیکھیں، میں سے سب سے پریکٹس کری کہ دیکھیں ہم لوگ ٹھیک بھی کریں نا، ہماری ہیبٹ ایسی ہے کہ پھر آہستہ آہستہ نا پھر وہ ہم اسی پہ پیٹرن پہ چلے بھی جاتے ہیں. تو ہمیں بہت پریکٹس کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جو لام ہے نا، لام ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا، اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی اسپیلنگ آپ نے کرنے ہیں. سسٹر آسیہ آپ ہو گئی میرے خیال نا. سسٹر عشرت،
آپ اسپیلنگ کریں یہ 2 لیٹر 2 کی. فا فرض نو فرض فا فتح فا ففتف را فتر فرض الفتد فرض تا فتك تا فتت با فتب كتب. ماشاء اللہ ٹھیک بالکل. اور سب میں آپ کوئی بھی زبر کہنا چاہے زبر کہہ لیں کوئی بات نہیں ہے, کوئی فتح کہے فتح کہیں, ٹھیک ہے. اس لیے کہ میں اس پہ اگر ہم دھیان ہوگا تو پھر ہمارا مخارج پہ دھیان نہیں ہوگا. اگر میں آپ کو زبردستی کہوں کہ آپ نے یہ کہنا ہے, نو آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اچھا سسٹر نیکسٹ آ جائیں, تھوڑا سا کریں گے پریکٹس, ہم پھر نماز کا بھی کرنا ہے. اچھا نیکسٹ سسٹر آ جائیں, یہ پڑھ لیں اور تیسرے کو اس جمع میں ساکن بنا دیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ سسٹر جو لائن میں ہے سسٹر عشرت ہیں. سسٹر آپ ہو گئی شاید ہے نا. اس کے بعد آپ جلدی جلدی مائک لیا کریں آپ سب سسٹر. اس کے بعد سسٹر ہنا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد فتحة صا دا فتحة دا صاد قاف فتحة قا صادق واو فتحة و را فتحة را وارا دال فتحة دا وراد جيم فتحة جا ميم فتحة ما جامع عين فتحة استاپ کرنے کے بعد جامع جمع, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ جامع ماشاء اللہ, یہ اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ. اچھا سسٹر کشور جی بولے. آپ نے بس اس پوری آیت مطلب آیت کی طرح پڑھنا ہے اور اینڈ پہ وہی ساکن کرنا ہے, سمجھے, جوڑنا ہے. جس سے آیت ہے یہ پوری. فراد كتب صدق ورد جمع جمع جمع. اچھا اب ٹھیک ہے. فرض كتب, اب میری مسٹیک آپ نکال دیں ذرا. دور کو فرض ذرا بڑا کر دیا آپ نے, لمبا کر دیا. کاؤنٹ ہو گیا ہے اور باغ پہ 2 کاؤنٹ. جی ٹھیک ہے. آپ لوگ سسٹر سب میں روانی میں پڑھتی رہوں گی نا, کہیں کہیں میں خود ہی غلطی کروں گی اور میں نہیں بتاؤں گی, ٹھیک ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے, میں اگلے اس لائن سے کروں گی, کہیں کروں گی کہیں نہیں کروں گی. جہاں کر لوں آپ فوراً مجھے بتا دیں. احد جعل جعل یہاں آپ نے وجد, لمبا کر دیا. عین میں عین عین لمبی کر لمبا. دی آپ نے. جی اچھا and وجد وجدہ دال وجدہ, لمبا ہو گیا میم. میں نے 2 غلطیاں کی بھائی. دیکھیں وجدہ وجہ آپ نے جیم کو جلدی کر. ملا دیا. جیم کو جلدی کہا, دال کو ساکن ہو لمبا. گیا. جی بالکل, یہ میں نے کہا تھا اتمام الحرف میں چھوٹا بھی نہیں کرنا. وجدہ 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 ولدہ ولدہ, دیکھیں ولدہ. یہاں ولدہ میں کتنی غلطی کی ہیں؟ لام اور نام آپ نے تینوں چھوٹے کر تینوں دیے. کو آپ نے غلط پڑھا. تینوں کو غلط پڑا. 3 ولدہ دیکھیں واو وہ کو میں بھی نے وہی نہیں آپ لام کو بھی دال کو بھی جی. قتال لمبا کر دیا. جی لام کو ٹھیک ہے. تا کو بھی لمبا. ہاں جی میں کا کو لمبا کر دیا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا میری السلام اور علیکم. غلطی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بتائیے. شرم آ گئی ہوگی. چلیں خاتم 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 خاتم. میں نے ایک اور مسٹیک کی. میم خا کو ہیوی نہیں ہوا ہے, خاتم. جی خا 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 خاتا, یعنی خا جو ہے نا اصل میں اردو اسٹائل ہے. ختم 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 ہو گیا. مطلب اردو میں بولتے بھی ہے نا ختم, تو خا نہیں بنا رہے ہوتے. ختم شرع 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 میں 2 ہاں کو آپ نے ہاں اسکپ کر دیا. را مسٹیک کو کی. پھر ہے. ہاں جی. را کو را کو بھی آپ نے شرع وہ را کو شرع. پر نہیں ہے. را ہوتا میم, را. جی ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ ہماری کامن مسٹیکس ہیں کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں نا,
اردو میں را ہوتا ہے، را نہیں ہوتا ہے نا، مطلب پھر وہ یہاں بھی را ہی ہوتا ہے. شرح 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 حسدہ حسدہ حسادہ اس طرح حسادہ. سین کو لمبا کر دیا. اچھا اس میں ہم کافی مسٹیک کرتے ہیں. فعل حشر، میں جوڑ کے پڑھی، فعل حشر. لام لمبا ہو گیا ہے. نام لمبا ہو گیا. جی یعنی کبھی شین کبھی بھی عین آپ نے جی اور را کو بھی آخر میں پر نہیں ہوا ہے اتنا، جیسے ساکن کرتے وقت را ہاں جی لائٹ. حشر ر ٹھیک ہے نا. اور یہی ہوتا ہے ہم کبھی تلاوت کرتے ہیں بڑے ٹیون کے ساتھ، تو مگر یہ تلاوت کے اندر ہی ہم غلطیاں کرتے ہیں، جیسے فعل حشر مکاسا مکاسا. اب میں ٹیون بنا رہی ہوں بٹ یہ کیا ہو گیا، میں نے سارا جو ہے وہ خراب کر دیا. یعنی قرآن کو ہم اچھا پڑھیں، اللہ نے کہا ہے. اور اچھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو خراب کریں، ٹیون کے اندر فٹ کریں. میں کچھ مطلب ایک سسٹر کو پڑھاتی ہوں، لڑکی ہے چھوٹی، اس کے مائنڈ میں ٹیون سیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ سیکنڈ لیٹر کو لمبا کر جاتی ہے. مکاسا بلاغ. اس کو میں یہ کہتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ قاری سے سنیں. آپ کے لیے بھی ہے کہ جب ہم یہ پرابلم ہے تو قاری سے سنیں. قاری کو سن کے مسٹیک ٹھیک ہوتی ہے ہماری، قاری سے سنیں. تو ادروائز ہمارے مائنڈ میں ایک پیٹرن سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کاف سیکنڈ لیٹر کو مکاسا بلاغ غلام، یہ دیکھیں میں نے ایک پیٹرن سیٹ کیا، اس میں نے فٹ کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ آگے حرکت کون سی ہے. تو یہ ہم نے اپنے پیٹرنس کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے روانی میں پلین پڑھے، بالکل پلین. ٹھیک ہے، میں آپ کو پلین کہہ رہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹیون نہ بنائیں. جیسے فعل حشر مکث بلغ ظلم. ٹھیک ہے، اس کو ٹیون بنانے کی ضرورت نہیں. جب ہم قرآن اچھا سا سیکھ لیں گے پھر ہم ٹیون بنا لیں گے. مطلب پڑھنا چاہیے ویسے، مگر ابھی ہم فوکس ہمارا اس پہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں پیج بھیج دوں گی، آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ابھی میں نے کوئی ہوم ورک گروپ اس طرح نہیں بنایا کیونکہ شارٹ کورس ہے، مگر انشاءاللہ میں بعد میں جو ہمارا پراپر کورس ہوگا نا اس میں میں کروں گی کچھ اسی طرح کا. اچھا، یہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اسی کو ہم نے اپلائی کرنا ہے اس پہ. یہ میرا وہی پرانے نوٹس ہی ہیں، انہیں کو میں کرتی ہوں. یہ نماز کے ہم نے کورس کرایا ہوا ہے، تو آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے پورا ڈیٹیل میں، پورا ڈیٹیل میں. یعنی ایک ایک گھنٹے میں صرف آپ کو صرف یہ اس میں سبحانک اللہم کو میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے. تو یہ نوٹس آپ کو وہاں پہ نوٹس تو نہیں، مطلب یوٹیوب پہ ویڈیو مل جائے گی. اور اس میں اسپیشلی یہ میں نے بتایا تھا، ہم جو لوگوں کا ہاں نہیں نکلتا، ہاں 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 نہیں ہے یہ. ہم اگر اس طرح کو کریں، جیسے ہم اپنی گلاسز کو صاف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہے نا، اس طرح کرتے ہیں نا، ہماری زبان خود بخود پیچھے جا رہی ہوتی ہے اس طرح کی. آپ یہ شکل آپ دیکھیں صاحب کی. اور آپ اپنے ہاتھ پہ بھی بے شک ہاتھ کو سمجھ لیں کہ گلاسز اینک ہے آپ کی. آپ ذرا ہاں بول کے دیکھیں، ہاں ہاں. مجھے آواز آ جائے، کیمرہ آن، کیمرہ نہیں مائک آن کریں. ہاں 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 ہاں. ہاں ماشاء ہاں اللہ، آپ کو خود پتہ چلا. ہاں ہاں فتحۃ الحلق سے نکلے گئی تھی. جی بالکل، ہاں ہاں ماشاء اللہ. ہاں ہاں اچھا، کس کا نہیں نکل رہا ابھی، کس کا نہیں نکل رہا یہ آواز، اس کو ہمس کہتے ہیں. ہمس کس کا نہیں نکل رہا؟ ہاں لمبا ہاں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، احد. احد، جی ویری گڈ. احد، اس کو بے شک جب پریکٹس کریں اس کو لمبا کر دیں، نارمل سے بھی زیادہ. احد، ٹھیک ہے احد احد. جی ٹھیک ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، آج ہم نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے. ہم نے نماز کا کیا تھا، اللہ اکبر پہ کیا تھا. اب اس کے بعد ہے سبحانک اللہم، اس میں بھی ہم نے حرکات پہ غور کرنا ہے. اور یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا نا، یہ جیسے کہ یہ ہے ہاں، آگے ٹو لکھا ہوا ہے. ٹو مینس کہ دو حرکت کرنا ہے، یعنی لمبا کرنا ہے. ہاں یعنی کہ ٹو ہاز ہیں، ہا 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 ہا.
اس طرح. ٹھیک ہے, سپوز میں کہوں آپ کو 4 ایک ہا ہے جس کے اوپر مد ہے اور یہ 4 حرکت کھینچنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں 4 ہا ہیں. ہا ہا. ٹھیک ہے, اس کو اس طرح بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی حرکات کو. اس کو کیسے کنٹرول کریں گے کہ مائنڈ میں سوچ لیں کہ اتنے ہی لیٹر سامنے لکھے ہوئے ہیں. اب میں نے کہا صبح, سو میں ایک سین ہے, صبح نہیں ہونا چاہیے. صبح ہا, ٹو ہاز, ہا نہ کا, سبحانک نا, یہ میں نے کیا کیا, لمبا کر دیا. تو آپ کو میں نے ابھی ہم نے تختی پڑھی آ با تا سا جا, تو اس کا مطلب ہے یہ نون زبر نہ, کاف زبر کا. ٹھیک ہے, نا کا نہیں کرنا. صبح ہا یعنی ٹو ہا, صبح ہا نہ, کل کل لو. ٹھیک ہے, اللہ کے نام سے پیچھے زبر ہوتا ہے نا, پیچھے زبر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے تو اللہ کے نام کو ہیوی پڑھتے ہیں. لو. ٹھیک ہے, اب یہ 2 ہے نا, اس میں کھڑی زبر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 2 حرکت کرنا ہے, بلکہ اس کو اسپیلنگ نا ایسے ہونا چاہیے تھے, LAAW. پھر ہم لمبا خود ہی 2 حرکت کر لیں گے. تو سبحان کل ہم میم شدہ, یہ پتہ ہے آپ کو نا, 2 حرکت کھینچتے ہیں ہم, کیونکہ 2 میم ہے نا, 2 میم سوچ لیں. میں سامنے لکھا ہوگا نا, آپ خود ہی مائنڈ میں ہوگا, پہلے میں نے ایک میم پڑھنا ہے, پھر میں نے دوسرا پڑھنا ہے. یہ میں نے منہ بند کر کے صرف بتا رہی ہوں, ٹیون نہیں, مطلب مقدار. ہم ٹھیک ہے, لمبا کرنا ہے. ہم ما میں نے غلطی کی, کسی نے نوٹ کیا؟ جی کھینچ دیا میم آپ نے. جی دیکھیں نا, میم زبر, لیکن جو ہے میم زبر ما. ٹھیک ہے نا, ما. جی ما. تو میں سبحانک اللہم, اب دیکھیں میں نے پیار سے پڑھ رہی ہوں, مگر میں نے کیا کیا, سبحانک اللہم. اب آپ کہیں گے کتنا اچھا پڑھا ہے, اور پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا میں نے, ماں کو لمبا کر دیا. نو, اب آپ نے پلین پڑھنا ہے, سبحانک اللہم و بی ہم. ٹھیک ہے, 1 و بی ہم دی کا و با. اب یہاں پہ با پہلے با کی آواز نکالی با, اور پھر آگے الف نظر آ گیا آپ کو, با جیسے بادل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک لکھا ہوا ہے بادل, اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے با دال لام, یعنی الف کے بغیر بھی. تو آپ دونوں کو ایک جیسا نہیں پڑھیں گے نا, کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں الف ہے, بادل میں بادل. ٹھیک ہے, بارہ وتبار وتبا. ٹھیک ہے, نوٹ با وتبارہ قسم کا, کیونکہ آپ پتہ یہ ہمارے, آپ خود بھی اپنے آپ کو ریکارڈ کریں, کسی سے بھی سن لیں نماز, بچوں سے اسپیشلی, وتبارہ قسم کا. یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں, وتعالی, یہ دونوں ایک جیسے ہیں ایسے میں جو بولنے میں, تو دونوں ایک جیسے پڑھتے ہیں, وتبارک اسمک کا وتعالی جدک کا. دیکھیں میں نے کیا کیا, با کو بھی خراب کیا, را کو بھی لمبا کر دیا. میں ایک دونوں کو ایک جیسا پڑھ رہی ہوں میں, وتبارک اسمک کا وتعالی جدک کا. نو, ہمیں دیکھیں وتبارا چھوٹا سا ہے. ٹھیک ہے, را چھوٹا ہے, اس کو بھی ہم لمبا کرتے ہیں. کیوں لمبا کرتے ہیں؟ کیونکہ آگے وتعالی بارا اعلی, یعنی کہ میں نے ایک جیسا پیٹرن بنا دیا نا, یہ غلطی کر دی. لا لمبا تھا وتعالی کا, تو میں نے وتبارا کا را بھی لمبا کر دیا, دونوں کے ایک جیسے بنانے کے لیے. وتبارک اسمک کا رانگ, اس کو پھر میں نے کیا کرنا ہے, 1 وتبارکس رکس رکس ورکس مکا 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 موکا نہیں کرنا, وتبارکس مکا. ٹھیک ہے, اس میں ساری حرکات کی پریکٹس ہو رہی ہے, اور اس کو پلین پڑھنا ہے, پلین مین بغیر کسی ٹیون کے. وتعالی لا. اب دیکھیں اس میں پھر کیا ہوتا ہے, اوپر بتا با را ایک حرکت ہے, تو سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں, اس کو لا کو بھی ایک حرکت بنا دیا, کیونکہ وہ اس کی ٹیون پہ بنا رہے ہوتے ہیں, ٹیون. ٹھیک ہے نا, جیسے گانے کی ٹیون ہوتی ہے. تو وتبارک اسمک کا تو صحیح پڑھ لیا.
آ گیا کہ وتعالی جدو کا لجدو کا ل چھوٹا سا پڑھا میں نے. ایکچولی تو کیا ہے وتعالی عالی عالی ٹو آ دو حرکت ہے کیونکہ اس کے پاس الف ہے. لا دو حرکت ہے اس کے پاس کھڑی زبر ہے. عالی جدو کا یہ میں نے لمبا کر دیا. اس کو ایک حرکت کرنا ہے. دیکھیں میں نے لکھے ہوئے نا اس کے آگے 1 2 3 جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ ایکسل میں اس کی حرکات ہیں. اچھا اور وہ لا میں مد آ رہا ہے اور یہ یوزلی ویسے ہمارے ہونا چاہیے 4 حرکت. 3 بھی پڑھ سکتی ہے مگر زیادہ یہ کہ 4 ہونی چاہیے. ولا لامین کے لام اور 4 الف ہیں 1 2 3 4. لا مطلب آپ مائنڈ میں پڑھیں آپ 4 الف پڑھ رہی ہیں. لا وتعالى ولا إله غيرك إله غيرك. ہاں کیا میں نے کیا کیا ولا إله غيرك. ہاں کو ڈبل دے آ دیا کو میم. لمبا کر دیا. آپ 2 جی times پڑھ دیں. ٹھیک ہے نا. ہاں دیکھیں میں نے ٹیون بنا دی نا. ٹیون میں فٹ میں نے کرنا تھا تو ہاں ہو گیا. ٹھیک یہ مسٹیک ہے. اور یہ ہم روزلی پھر کیا کرتے ہیں نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ہے نا اس طرح پڑھتے ہیں نا. میں نے اس میں بہت ساری مسٹیک کی بہت ساری مگر اس طرح ہم پڑھتے ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. رک اس میں یہ آواز ہوتی ہے اس کو ہمس کہتے ہیں. یعنی جب ساکن کرتے ہیں نا ابھی بھی کاف زبر کا کہیں اس وقت بھی ہمس ہوتا ہے مگر وہ ذرا کم ہوتا ہے منہ کھل جاتا ہے نا. ساکن کے وقت نا سب سے زیادہ نظر آتا ہے غیرک. ٹھیک جیسے کہ پیپسی کی بوٹل یہ ڈھکنا کھولتے ہیں نا ایک دم سے گیس نکلتی ہے اس میں سے وہی آواز ہوتی ہے. مگر تھوڑی بعد گیس نکل چکی ہوتی ہے نا پھر تو وہ اتنی نہیں ہوتی نا. تو ہم جب ماؤتھ اوپن کرتے ہیں زبر زیر پیش بھی تو اس میں آواز نہیں آتی ہمس کی. ہمس کی اس وقت سب سے زیادہ آواز آتی ہے جب ہم ساکن کرتے ہیں. تو میں اس کو ایک دفعہ پڑھتی ہوں پھر اس کے بعد سسٹرز آپ نے پڑھنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک بی کیئرفل اس کا با لمبا ہونا چاہیے. وتبارک اسمک کا لمبا نہیں ہونا چاہیے. اس میں بہت غلطی ہو جاتی ہے کا لمبا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جو جس کو ٹک کرے نا یہاں پہ زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. وتعالی برابر ایکول ہونا چاہیے. وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ٹھیک. اچھا آپ سسٹر کشور آپ آ جائیں. میرے پاس اصل میں آج تھوڑا ٹائم ہے. میں سب سے زیادہ میرے خیال سے ہاف آف کر لیں مطلب ایسے ملے گا. میں اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ تاکہ میکسیمم لوگ پڑھ لیں. ٹھیک ہے سناؤں میں؟ جی سنائیں مگر ہاف سنائیں. جتنا میں نے مارک کیا نا لائن لگا دی ہے. اچھا جی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک نہیں وہ اسمک رو و تبارک اسمک. ٹھیک ہے آپ بس پورا یہی سنا دوں؟ چلے اچھی ٹھیک طرح سنا دیں مگر بس باقی ہے نا بس یہاں فرسٹ یہ ہے اور سیکنڈ یہ ہے. ٹھیک ہے کسب کا. باقی یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھنا اپنے مائک کے بغیر مائک آف کر کے سب نے پورا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے میرے پاس اصل میں ٹائم شارٹ ہے میں نے کہیں جانا ہے. اچھا آپ سسٹر ایشور آپ نے کہا تھا ویسے پورا سنانے کو سنا دیں. وتعالی وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اچھا جدو کا
جدُّکا یدُّکا ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. اب میں جو بھی مسٹیک کرے گا نا اس کی میں دہراؤں گی اور اس نے خود ٹھیک کرنی ہے. اچھا سسٹر معینہ آ جائیں. جی سسٹر معینہ اگر باقی جو سنائے نا اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں پلیز. اچھا سسٹر ترنم. جی السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. ٹھیک ہے آپ نے نا وابے بے اس کے اوپر میں نے کیا لکھا ہے وابے ہم دیکھا کے اوپر بی لکھ دیا نا. اب آپ پڑھ کے دیکھیں. وبحمدک یہ آپ کی مسٹیک ہے. وبحمدک. ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے بے نہیں ہے بی ہے. لیٹر دماغ میں بی سوچیں. وبحمدک حمدک حم وبحمدک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور سب نے ایسے کرے نا جب بھی سبحانہ کہیں نا ابھی پریکٹس کے دوران آپ کے ہاتھ یا کوئی بھی چیز آپ کے منہ کے آگے ہو جیسے آپ ابھی جیسے گلاسز یا اینک صاف کرتے ہیں سبحانہ حانہ. ٹھیک ہے. اچھا سسٹر معینہ آپ آ گئی ہیں. سسٹر آپ کا ہو گیا. جی السلام علیکم. جی سنا جی وعلیکم السلام. جی آپ سنا دیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. اچھا وتبارک وتبارک اسمک. قسم آپ قسم کا کہہ دیں کیونکہ اس لیے کہ نماز میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا قسم کا کہتے ہیں نا. جب آپ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تاکہ ہم نماز کے سٹائل میں ہی پڑھ لیں اس طرح یہاں پہ مطلب رکے نہیں اس طرح. سسٹر آپ کا ٹھیک ہے بس آپ کا نا یہ را ہی صحیح نہیں تھا. ٹھیک ہے. جیسے سسٹر آپ کا ہو گیا. سسٹر باجی میں اسما جی میں سنائیں. بولوں اسما. جی جی سنا دیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اچھا ٹھیک ہے آپ نے پورا سنا دیا مگر یہ لا جو ہے نا آپ کا یہ چھوٹا ہے. وتعالى جدك لا لا نہیں لا لا عالا. ٹھیک ہے دیکھیے جتنا آ ہے وتعالى. اب ٹھیک ہے الحمدللہ. جی میں سنا دوں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیے وہ اگر آرڈر میں جائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سسٹر فرحت آپ سسٹر فرحت آ جائے اگر میں آرڈر میں لینا چاہ رہی ہوں تاکہ کوئی رہ نہ جائے. نو میم وہ ایکچولی مجھے کچھ کہنا تھا. جی 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 سنائیں. میرا آج فرسٹ ڈے ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب اس سے پہلے جو کلاسز ہو گئی ہیں میری جو بھی چھوٹی ہیں تو ان کو میں کیسے کور کروں اور پھر ابھی میرا الفاظ بھی نہیں صحیح نکل رہے ہیں. ایک ہی چھٹی ہے آپ کی کل کی اور وہ ساری ریکارڈنگ اویلیبل ہے. آپ نے کب جوائن کیا گروپ میں آپ نے کب جوائن کیا؟ جی ابھی میں نے 7:30 بجے تک جوائن کیا تھا. چلے میں نا کل کی ریکارڈنگ بھی بھیج دوں گی نا. وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں اور ویسے بھی نا آپ دیکھ سکتی ہیں. یوٹیوب دیکھنے میں پرابلم تو نہیں ہے نا؟ نو نو. ٹھیک ہے یوٹیوب کا لنک بھیج دیں گے نا انشاءاللہ آپ وہاں سے دیکھ لیں. ایک ہی ہوئی ہے ابھی. اوکے جی جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ سسٹر فرحت آپ ہیں؟ جی میں سنا دوں. تو سسٹر فرحت اگر نہیں ہے تو پھر فرحت بول رہی ہوں. جی جی بولیں پھر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے. ولا غیرک کہنا یا کا کہنا؟
یہ تو غیرک کہیں، لیکن نماز میں غیرک کو کہتے ہیں نا، ہم مطلب نماز ہی کی پریکٹس کر رہے ہیں نا ایکچولی، تو ہم نماز کے اسٹائل میں ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے غیرک. ہاں جی ٹھیک ہے. سسٹر زرکا آپ سنا دیں. میری کوئی دادی ایک غلطی بات پوچھنی نہیں تھی. غلطی نہیں ہے سسٹر فرحت آپ کی، ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے. دادی ایک بات پوچھنی تھی، آپ نماز سے ہی کروانی ہے؟ جی نماز سے کرا رہے ہیں. چلیں بہت اچھی بات. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. چلیے ہاں پورا سبحانک سنا دوں سنا دیں. وتعالی جدک ولا الہ غیرک. دیکھیں آپ کی نا دونوں جگہ نا کھڑی زبر کی غلطی ہے. اللہم میں بھی وتعالی جدک کھڑی زبر کی. وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ہاں جی ٹھیک ہے، اپنا یاد کریں 2 حرکت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ. بھاشا ٹھیک ہے. را کو میں سنا دوں رضیہ، میں سنا دوں رضیہ عزیز. اچھا آرڈر میں تو ویسے سسٹر نرگس، چلے سسٹر رضیہ آپ سنا دیں، مگر اس کے بعد سسٹر نرگس سنائیں گی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آپ کا بھی 2 حرکت کرنا، سبحانک اللہم اللہم لا 2 حرکت. سبحانک اللہم نہیں 2 لام ہے نا، لام کھڑی. اللہم اس کو اس طرح پڑھیں لام الف لا. سپوز یہ ہو لا. ہاں جی اس طرح پڑھنا، لمبا کرنا ہے. اچھا سبحانک اللہم اللہ. صحیح ہے الحمدللہ، مگر یہ لا نہیں ہوگا، لا لا لا. اچھا سبحانک اللہم. سبحانک اللہم لا. سبحانک اللہم سبحانک اللہم. ہاں لا کو آپ نے لا لا نہیں کرنا، اللہ کرنا ہے، اللہ اللہ. اللہ سبحانک اللہ. جی ٹھیک ہے سسٹر نرگس. ہاں جی آپ کا ہو گیا الحمدللہ. سسٹر نرگس آپ وہی ایک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. رک یک ساؤنڈ رک، ہمس کرنا. ہاں جی رک. ہاں جی ایسے ٹھیک ہے. اور سبحانک اللہ لا 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 کہنا، لا نہیں کہنا. ٹھیک ہے سبحانک اللہم وبحمدک. دیکھیں اسپیلنگ LAAW کیسے پڑھیں گے آپ؟ لا نہیں لا لا لا. سبحانک اللہم وبحمدک. جی اچھا جی ہو گیا الحمدللہ. سسٹر آپ نیکسٹ آ جائیں پلیز، ذرا تھوڑی جلدی آئیں. جی آسیہ. ہاں جی سسٹر آسیہ ہیں. جی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. الحمدللہ آپ کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ خیر. سسٹر عفت آپ سسٹر عفت کی باری ہے. عفت پورا سنا دیں میم اسٹارٹنگ. سنا دیں، ویسے ٹائم تھوڑا شارٹ ہے. اچھا تو میم سیکنڈ لائن پھر سنا دیتے ہیں. وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. غیرک کاف آپ کو نا بہت ہلکا ہے، آواز نہیں آتی. غیرک. ہاں اب صحیح ہے، اب صحیح ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نیکسٹ سسٹر آپ آگے. اچھا مجھے سسٹر نفیس بول رہی ہیں. جی ہاں جی باجی میں ہوں نفیسہ. جی سنا دیں.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اچھا ہے آپ کا، مگر ٹھیک ہے، کچھ حرکات لمبی ہیں، چھوٹی ہیں. سبحانک اللہم اچھا سبحانك اللهم وبحمدک وبحمدك وتبارك اسمك. آپ کا کا پہ غلطی ہو رہی، کا نہیں ہے، کا وتبارك اسمك. ٹھیک ہے، اب صحیح ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، باقی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. مگر آپ یہ سب نے پریکٹس کرنی ہے، میں گروپ میں بھیجوں گی اس کے ساتھ. ماشاء اللہ. چلے آپ کا ہو گیا. اچھا سسٹر عشرت آپ کا ہو گیا. اشراق جی ہم منجورہ. اچھا اشراق اینڈ منجورہ. اچھا یہ نام مجھے تو فرسٹ ٹائم سنا ہے ایسے میں. جی یہ اصل میں ہم لوگ دونوں لوگ ایک ساتھ کلاس کرتے ہیں نا، ہمارا بیٹا بھی ہے، اسی لیے ایک ساتھ نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سنا دیں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اچھا آپ کا رو جو ہے نا ہیوی نہیں ہے. وتبا رو آپ نے را پڑھا ہے، رو. وتبارک اسمک. رو کا پورا ٹائم ہے. رو زبر دیکھیں، رو زبر رو نہیں، آپ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. رو بس. را جب را. وتبارک اسمک. ٹھیک ہے، آگے سنائیں. وتعالی وتعالی جدک ولا الہ غیرک. الہ ہا کیا مسٹیک ہوئی ہوگی؟ الہ غیرک. نہیں دیکھیں، لا ہا برابر آ رہے ہیں کیا؟ یہ برابر ہے. لا ہا الہ ہا زبر ہا، الہ ہاں چھوٹا سا ہا زبر ہا الہ نہیں، ہا لمبا ہو رہا ہے آپ کا. الہ. دیکھیں، اور میں نے کیا ٹرک بتائی تھی؟ ہا کے بعد غین کو جلدی سے پڑھ لیں، نیکسٹ لیٹر کو. ہا غیرک ولا الہ غیرک. نو، الہ ہا غی الہ غیرک. اب ٹھیک ہے، بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے. ہا غیرک یہ اس طرح پڑھیں آپ. لا الہ غیرک. ٹھیک ہے، الہ غیرک. ہاں اس کو آپ جی پریکٹس کرتی رہیں. اب اس جی 10-15 دفعہ ابھی ضرور مائک آف کرتی رہیں. ٹھیک ہے، جی آپ کے بیٹے نے بھی سنانا ہے؟ جی وہ آج تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات جی نہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. سسٹر جو بھی آپ آ جائیں. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. یا آپ بھی پورا سنا دیں، اب ٹائم ہے میرے پاس تھوڑا سا. یس میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کا آپ کا لمبا ہو رہا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، یہ بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے. کون سا میم؟ یہ جتنے بھی کا اینڈنگ ہوتی ہے نا، اینڈ میں ہوتے ہیں وہ. وبحمدک کا دوبارہ ٹھیک ہے پڑھیں. میم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک ابھی اسمک بھی لمبا. وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کا زبر دیکھیں، اب آپ نے ٹھیک پڑھا. یہی ہوتا ہے، دیکھیں جب ہم روانی میں پڑھتے ہیں تو میں آپ کو پتہ پڑھتی ہوں. وبحمدک وتبارک اسمک. آپ کو پتہ چلا؟ جی جی. مطلب جب میں نماز کی اس طرح پڑھوں تو ابھی تو میں آہستہ پڑھ رہی ہوں، تو میں ابھی اس طرح پڑھ کے بتا دوں ایک دفعہ. جی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک.
ٹھیک ہے صحیح ہے مگر ہا لمبا ہو گیا الہ غیر جی وہ ایک زبر ہے ٹھیک الہ ہا جی ٹھیک ہے آپ نے بس یہ سوچے کہ آپ نے ان حرکات جو اینڈ ہے نا ان پہ کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے حرکات پہ آپ کے اینڈنگ والی پرابلم ہے اچھا ٹھیک ہے میڈم چلیں سسٹر وہی سسٹر ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. دوبارہ پڑھیں گے اوكي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ماشاء اللہ کوئی غلطی نہیں ہے پیچھے بس پچھلی دفعہ میں بھی جب تھا نا مجھے لگا کہ تھوڑا سا آپ مطلب آہستہ پڑھ رہی یعنی جہاں زور لگانا چاہیے وہاں نہیں لگا رہی مگر ہاں جی جیسے ہوا تھا لا 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 اور ایک لا ایک ڈھیلا سا لا لا جی ٹھیک ہے جدو کا یعنی جوش ہو تھوڑا سا آپ اس میں آواز میں ویسے ماشاء اللہ مخارج آپ کے بہت اچھے ہیں جزاکم اللہ خیر وہی سسٹر ممتاز آپ آ جائیں جی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ٹھیک ہے اچھا وبحمدک وبحمدے وبحمدك اس کو بی سے پڑھے نا بی لیٹر بی اچھا وبحمدك جی ٹھیک ہے بی ناٹ بے بے ایسے ہوتا ہے بی اے وائی ٹھیک ہے نا بے نہیں اچھا اوکے بی اوکے وبحمدك جی اور پھر وَاتَّبَعَ یہ کامن مسٹیک ہے باقی سسٹر بھی نوٹ کریں وَاتَّبَعَ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے وَاتَّبَعَ دیکھیں واو کو تا سے آپ نے جوڑا ہے کیا اس میں جوڑنے کا آپ کو کتنا آیا جی واتا ٹھیک ہے دیکھیں میں اس کو لائن لگا دی نا یعنی آپ جوڑ رہی ہیں میں اس کو کاٹ رہی ہوں نہیں وَاتَّبَعَ وَتَبَارَ ٹھیک ہے الحمدللہ جی بس یہ دو غلطیاں آپ کی ٹھیک ہے اچھا وہی ہے کہ اچھا سسٹر نیکسٹ آ جائیں سسٹر فرحت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. آپ کا صرف یہ کہ کہیں کہیں کاف جو ہے نا تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیچے ٹھیک ہے نیچے والا ٹھیک ہے نیچے والا ٹھیک تھا اوپر والے صحیح نہیں تھے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا حمدی کا کا کو ٹھیک کریں کا وبی حمدی کا ٹھیک ہے اتنا اچھا سسٹر آپ آ جائیں ناہید بیٹی کا سنیے جی بیٹی سنا رہے میرے آپ نے سنا جی دیا میں سنا رہی ہوں اچھا سسٹر ناہید آپ کی بیٹی سنانا ہے سنا دیں سسٹر ناہید جی جی وہ بچی پہلے سنا رہی ہے جی سنا دیں سسٹر آپ کی بچی کی آواز نہیں ہے عائشہ ہے کہ فاطمہ ہے مجھے یاد نہ کوئی نام ویسا تھا اوکے پھر میں سنا دیتی ہوں ناہید اچھا جی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک
ولا إله غيرك. ٹھیک ہے. ہاں آپ کا صحیح نہیں تھا, یہ مسنگ تھا. وبحمدك